ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 40۔ زینی کا فون سننے کے بعد سے پریشے غیر محسوس انداز میں پورے گھر میں ولید کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ ولید اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک داخلی دروازہ عبور کرتے ملازم سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ ولید اس وقت گھر سے باہر نہیں بلکہ سوئمنگ پول کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ پریشے نے گہرا سانس بھرتے اپنے اندر ہمت مجتمع کی۔ ولید کے بارے میں سوچتے اس کی دھڑکنیں بے اختیار منتشر پن کا شکار ہو گئیں۔ اوپر سے زینی کی ذومعنی باتوں نے اسے مزید بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا۔ پریشے نپے تلے قدموں کے ساتھ مین گیٹ سے ہوتی ہوئی سوئمنگ پول کے پاس آ گئی، جہاں ولید اپنے پاؤں کو نیچے پانی میں لٹکائے خالی نگاہوں سمیت اس وقت کسی غیر مرئی نقطے کو ہی گھورنے میں مصروف دکھائی دیا۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پریشے اپنی گھبراہٹ پر قابو پائے اس کے ساتھ بیٹھی نرم لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ دونوں کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ برقرار تھا۔ آج بادل خوب جم کر برسے تھے۔ روز کے مقابلے میں بارش کے باعث آج کا موسم قدرے ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ آسمان پر اٹکیلیاں کرتے بادلوں کا دل شاید بھرا نہیں، اس لیے وہ ادھر سے ادھر لہراتے ابھی بھی برسنے کو بےتاب نظر آ رہے تھے۔ سرد ہوا کے تھپیڑوں کے باعث ماحول کی خنکی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ پریشے ابھی شاور لے کر باہر نکلی تھی۔ اسے ٹھنڈک کا احساس تو ہو رہا تھا، مگر وہ ولید اور زینی کی خاطر اپنی طبیعت کی پرواہ کیے بنا یہاں آ چکی تھی۔ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی بیٹھا ہوا ہوں، آج آفس سے چھٹی تھی نا۔ خلاف توقع پریشے کو یہاں اپنے پاس بیٹھتا دیکھ ولید کو حیرت تو ہوئی، مگر اس نے خود کے اعصاب پر قابو پائے نرمی سے جواب دے دیا۔ وہ نظریں چرائے بے ساختہ پانی کی لہروں کو دیکھنے لگا، کیونکہ وہ اپنے اندر کا درد پریشے کے سامنے تو کیا کسی پر بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ اگر آپ کی شیزا بھابھی نے ہمیں یہاں دیکھ کر کچھ بھی الٹا سیدھا بولا تو میں آج برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ پریشے اپنی پیشانی کو دھیرے سے مسلتے بات کے لیے مناسب الفاظ ہی ڈھونڈ رہی تھی، جبھی اچانک ولید نے اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اسے وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ وہ جانتا تھا آج وہ ضبط کھونے کے چکر میں ضرور کچھ نہ کچھ ہول فول بک دے گا، اس لیے پیشگی احتیاط برت رہا تھا۔ پریشے یکٹک نگاہوں سے ولید کے بجھے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج تک ولید کو اس روپ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب آپ ایسے تو نہ کہیں، آپ کی اس دن کی باتوں کے بعد سے شیزا بھابھی کا رویہ کافی حد تک بدل چکا ہے۔ اب تو وہ بہت نرمی سے بات کرتی ہے، ورنہ پہلے تو وہ جب بھی بات کرتی تھی ہمیشہ طنزیہ لہجے میں ہی کرتی تھی۔ پریشے نے دھیمے سے مسکراتے اس کی پریشانی کم کرنا چاہی۔ انداز بیاں شہد ٹپکاتا تھا، گویا چاشنی گھلی ہوئی ہو۔ ولید ایک پل کے لیے اس کی خوبصورت مسکراہٹ کے حصار میں خود کو جکڑنے سے روک نہیں پایا تھا۔ اتنی سردی لگنے کے باوجود میں یہاں آپ کے پاس آئی ہوں اور آپ ہیں کہ مجھے ہی واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ پریشے کے نروٹھے پن نے ولید کو سٹ پٹانے پر مجبور کر دیا۔ جانے کیوں پریشے کے لبوں سے ایسی غیر متوقع باتیں سننا ولید چاہ کر بھی ہضم نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ اس سے دور بھاگتی تھی اور آج وہ خود اس کے پاس چل کر آئی تھی۔ یہ بات اسے حیران کر دینے کے لیے کافی تھی۔ آپ کو سردی لگ رہی ہے تو روم میں جا کر بیٹھے نا، یہاں تو اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، جلدی اٹھیں یہاں سے، ایسا نہ ہو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے۔ پریشے کی نشاندہی کروانے پر ہی ولید کا دھیان بھی اس طرف گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں کے باعث پریشے کے گلابی ہونٹ قدرے نیلے پڑ چکے تھے۔ بچپن سے ہی سرد ہوا اس پر کافی گہرا اثر چھوڑتی تھی، اسی وجہ سے وہ بارش میں کبھی نہیں بھیگتی تھی۔ ایک دفعہ زینی کے بارہا کہنے پر وہ اپنے باغیچے میں بارش انجوائے کرنے آ تو گئی، مگر پھر ہفتہ بھر بخار میں پھنکتی رہی۔
اس کے بعد سے اس نے بارش میں دوبارہ جانے والی بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ایک ناول میں نے پڑھا تھا، جب ہیروئن کو سردی لگتی ہے تو ہیرو اسے سردی سے بچانے کے لیے اپنی جیکٹ پہنا دیتا ہے۔ پریشے اپنے مزاج کے بالکل برعکس باتیں کرتی ولید کے سر پر حیرت کے نئے بم پھوڑ رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ، یہ میں کیا ہول فول بک رہی ہوں۔ ولید کے ہونک تاثرات کو دیکھتے پریشے بے ساختہ اپنی نظریں نیچے جھکانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اب وہ لب کچلتی اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یار زینی، کہاں پھنسا دیا مجھے، تمہارے چکر میں آج کیا کیا کہنا پڑ رہا ہے۔ پریشے دل ہی دل میں سوچتی زینی کو کوسنے میں مصروف تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پنکھ لگائے اور پلک جھپکتے ہی فوراً اس منظر سے غائب ہو جائے۔ آج وہ ولید اور زینب کی خاطر چاہ کر بھی اپنی اس خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنا سکی۔ یہ لیں جیکٹ پہن لیں آپ بھی، شاید ایسا کرنے سے آپ کی کتابی ہیروئن کی طرح آپ کو بھی زیادہ سردی نہ لگے۔ ولید نے اپنی مسکراہٹ کو زیر لب دبائے اپنے شانوں سے جیکٹ اتاری اور پریشے کے ہاتھ میں تھما دی۔ پریشے تو صرف بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی، اب ولید کے جیکٹ تھمانے پر جی بھر کر شرمندہ ہو گئی۔ گھبراہٹ کے آثار اس کے چہرے پر عیاں ہونے لگے تھے۔ ولید کے ٹکٹکی باندھے بغور دیکھنے پر پریشے نے اپنی نظریں چراتے وہی جیکٹ اپنے شانوں پر ٹکا لی۔ جھجک کے عالم میں اس کی نظریں اوپر اٹھنے سے انکاری ہو چکی تھیں۔ نگاہوں کا مرکز اب سوئمنگ پول میں موجود پانی کی لہریں تھیں۔ ہوا کے زور نے انہیں خوبصورت رقص کی سی کیفیت میں ڈال دیا۔ یہ دل فریب منظر پریشے کی توجہ بھٹکانے میں واقعی کامیاب ہو چکا تھا۔ پریشے، دونوں کے درمیان کچھ لمحے خاموشی کی نظر بیت گئے۔ اب کی بار ولید نے اسے از خود مخاطب کیا۔ جی؟ پریشے کی آواز دھیمی سرگوشی سے مشابہت رکھ رہی تھی۔ وہ الٹی سیدھی باتیں بول تو گئی مگر اب شرمندگی کے مارے اس سے اپنا سر اوپر ہی اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آج آپ کافی چینج لگ رہی ہیں، آپ کا بیہیویئر، کیا میں اس نئی تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ولید نے جذب کے عالم میں پریشے کا ہاتھ تھامے اس سے نرم لہجے میں استفسار کیا تھا۔